اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ بالآخر اس میدان میں پہنچ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اس مناسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احکام حج سکھائے۔ یہاں آ کر پوچھا، حل عرفات، کیا آپ نے متعلقہ احکام اور مقامات کو پہچان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ حج کی مرکزی عبادت عرفات کی حاضری ہے، جہاں حجاج اکرام دعائیں بھی مانگتے ہیں اور توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفات والے دن 9 ذی الحجہ کو آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پراگندہ حال آئے ہیں اور میری رضا کے متلاشی ہیں۔ اے عرفات والو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ عرفات والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مشہور یعنی عظمت والی جگہوں میں سے ہے، البتہ حد حرم سے خارج ہے۔ مسجد حرام کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اسی میدان میں سارے حاجی 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں اور امام وقت کی ابتدا میں ظہر عصر کی نماز قصر کے ساتھ ظہر کے وقت ادا کرتے ہیں۔ اس مبارک میدان کا سب سے اہم عمل دعائیں کرنا، سارے اعمال کی جان اور پورے حج کا نچوڑ یہی وقوف عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عرفات کا سارا میدان موقف ہے، یعنی اس مخصوص جگہ میں کسی بھی جگہ وقوف کرنے سے حج ادا ہو جائے گا۔ اس مقدس مقام کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں تشریف فرما تھے۔ اسی میدان میں وہ پہاڑ ہے جو جبل رحمت کے نام سے معروف ہے، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعائیں کی۔ سعودی حکومت نے اس وسیع میدان میں ایسے انتظامات کیے ہیں جو حجاج اکرام کے لیے راحت بخش اور آرام دہ ہیں۔ کشادہ سڑکیں منظم طریقے پر تیار کی گئی ہیں، جن پر روشنی کا معقول انتظام ہے۔ جگہ جگہ پینے اور وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان 9 بڑی سڑکیں ہیں۔ 1414 ہجری میں مسجد نبوی اور جبل رحمت کے آس پاس کی فضا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے پائپ فٹ کیے گئے جس سے پانی انتہائی باریک ذرات کی شکل میں نکل کر فضا میں پھیل کر موسم کو خوشگوار بنا دیتا ہے اور گرمی کی شدت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ میں 140 لیٹر مکعب پانی ہوا میں پھیل جاتا ہے۔ میدان عرفات میں تقریباً 1 لاکھ نیم کے درخت بھی لگائے گئے ہیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو اور اس کے سائے سے